حي على الفلاح حي على الفلاح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آخرت کے بارے میں کس قدر ڈرتے تھے، ان حضرات کو آخرت کی کتنی فکر تھی، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ابن شماسہ مہری فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت ہوا، روح نکلنے کا وقت تھا، تو ہم سب ان کی زیارت کے لیے گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حد سے زیادہ رو رہے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کی طرف سے اپنا چہرہ پھیر کر اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا ہے۔ وہاں حضرت عمر بن عاص کے ایک صاحبزادے تھے، والد محترم کی یہ حالت دیکھ کر والد محترم سے فرما رہے تھے، یا ابتا اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ خوشخبری نہیں سنائی؟ آپ کو یہ خوشخبری نہیں سنائی؟ یعنی آپ کو رونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کے لیے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی بشارتیں دی ہیں، بہت سی بشارتیں سنائی ہیں، تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ سن کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنا چہرہ لوگوں کی طرف کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو سنو، آخرت کے لیے میں نے سب سے اچھی اور بہتر چیز جو تیار کی ہے وہ کلمہ شہادت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کلمہ شہادت کی وجہ سے اللہ تعالی میری مغفرت فرما دیں، میری بخشش فرما دیں اور مجھے نجات مل جائے۔ میرے اعمال میں جس عمل پر مجھ کو سب سے زیادہ بھروسہ ہے اور سب سے زیادہ اعتماد ہے اور سب سے بہتر جو عمل ہے وہ کلمہ شہادت ہے۔ ان افضل ما نعد شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے اوپر 3 دور گزرے ہیں، میں 3 حالات سے گزرا ہوں، میری 3 حالتیں ہیں۔ ایک حالت اسلام سے پہلے کی حالت ہے، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ کو حد سے زیادہ دشمنی تھی، اتنی دشمنی تھی کہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قابو پا لیتا اور ان پر قادر ہو جاتا تو قتل کر دیتا، اتنی زیادہ نفرت تھی، اتنی زیادہ دشمنی تھی۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا یہ حالت انتہائی بری حالت تھی، انتہائی خراب حالت تھی، فلو مت علی تلک الحال لکنت من اہل النار، اگر میں اس حال پر مر جاتا تو یقیناً میں جہنم میں چلا جاتا۔ لیکن اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے میرے دل کے اندر اسلام کی حقانیت، اسلام کی
جب اسلام کی حقانیت، اسلام کی صداقت میرے دل کے اندر بیٹھ گئی تو میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ ابسط یمینک فلأبایعک، یا رسول اللہ دست مبارک لائیے تاکہ میں اسلام کی بیعت کر لوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک کو پھیلایا، لیکن میں نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا، اپنے ہاتھ کو بند کر لیا۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک یا عمر، اے عمر کیا ہو گیا؟ اپنے ہاتھ کو کیوں کھینچ رہے ہو؟ اپنے ہاتھ کو کیوں بند کر رہے ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک شرط لگا رہا ہوں، ایک شرط کے ساتھ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشترط بماذا، جو شرط لگانی ہے لگا لو۔ حضرت عمر نے فرمایا ان یغفر لی، یا رسول اللہ میں اس شرط کے ساتھ اسلام قبول کروں گا کہ میری بخشش ہو جائے، میری مغفرت ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبل، اے عمر تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ اسلام لانے کی وجہ سے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت کی وجہ سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج کی وجہ سے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب سے میں نے اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی عظمت میرے دل کے اندر اس طرح سما گئی کہ میں کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جی بھر کر نہیں دیکھا۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرو تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بھی بیان نہیں کر پاتا، کیونکہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے کبھی بھی چہرہ انور کو، چہرہ رسالت کو جی بھر کر دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں یہ حالت وہ حالت ہے کہ اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو مجھے امید تھی کہ اللہ تعالی مجھ کو جنت عطا فرماتے اور میں جنت میں چلا جاتا۔ پھر اپنی تیسری حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا ثم ولینا اشیاء ما ادری ما حالی فیہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم نے کچھ اعمال کیے ہیں، لیکن وہ اعمال اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں یا مقبول نہیں ہیں یہ ہم نہیں جانتے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ زمانہ جاہلیت کے اندر جب لوگ میت کو گھر سے لے کر جاتے تھے تو ساتھ میں نوحہ کرنے والیاں اور ماتم کرنے والیاں بھی جاتی تھیں۔ حضرت عمر بن عاص نے لوگوں کو تاکید فرمائی اور نصیحت فرمائی کہ اے لوگو جب میں مر جاؤں، اور اپنے صاحبزادے کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میری موت ہو جائے تو میرے پیچھے کوئی نوحہ کرنے والی عورت ہرگز نہ جائے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ بھی رواج تھا کہ جب لوگ میت کو لے جاتے تھے تو ساتھ میں آگ بھی لے جاتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص نے اپنے صاحبزادے کو خطاب کیا اور حکم دیا کہ جب گھر سے میرا جنازہ نکلے تو نہ کوئی نوحہ کرنے والی جائے اور نہ میرے ساتھ آگ جائے۔ پھر اپنے صاحبزادے کو اور لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تدفین سے فارغ ہو جانا، دفن سے فارغ ہو جانا تو قبر کو کوہان نما بنا دینا اور قبر کے پاس اتنی دیر ٹھہرنا، اتنی دیر کھڑا رہنا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔
تاکہ میں تم سے انسیت حاصل کر سکوں اور دیکھوں کہ میں فرشتوں کو کیا جواب دے رہا ہوں۔ علماء کرام، فقہائے کرام، مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ تدفین کے بعد قبر کے پاس اتنی دیر کھڑا رہنا مستحب ہے جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا سکے تاکہ میت انسیت حاصل کر سکے۔ اور اس دوران مستحب عمل یہ ہے کہ میت کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، ثبات قدمی کی دعا کی جائے، اور یہ دعا کی جائے کہ میت منکر نکیر کے سوالات کا آسانی کے ساتھ جواب۔ دو تین باتیں سمجھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام کی وجہ سے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی کافر دارالحرب کے اندر رہ رہا تھا، دارالحرب کا باشندہ تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کر کے دارالاسلام میں آ گیا، تو اسلام لانے سے پہلے جو بھی گناہ اس نے کیے ہیں، خواہ ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا ان کا تعلق حقوق العباد سے ہو، وہ تمام گناہ معاف ہیں۔ اسلام لانے کے بعد ان گناہوں پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کافر دارالاسلام کا باشندہ تھا، جس کو اصطلاح میں ذمہ کہتے ہیں، اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام قبول کرنے کی برکت سے حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ اسلام سے پہلے اگر کسی کا قرض اس کے اوپر ہے تو قرض کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر ناجائز طریقے سے کسی کی دکان یا مکان پر قبضہ کر رکھا ہے تو اسلام لانے کی وجہ سے یہ چیزیں جائز نہیں ہوں گی، بلکہ حق والوں کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ ہجرت اور حج کے سلسلے میں بھی یہ بات آئی، ہجرت کی وجہ سے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حج کی وجہ سے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہجرت اور حج کے سلسلے میں زیادہ تر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ حج اور ہجرت کی وجہ سے صرف صغائر معاف ہوتے ہیں، صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ اسی طریقے سے ہجرت اور حج کی وجہ سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اگر کسی صاحب نے حج سے پہلے ناجائز طریقے سے کسی کی دکان پر، کسی کے مکان پر قبضہ کر رکھا ہے، یا کسی کی جائیداد لے رکھی ہے، یا کسی کا قرضہ لے رکھا ہے، یا ان کے ذمے کسی کا کوئی حق ہے، تو حج کی وجہ سے وہ حقوق ادا نہیں ہوں گے۔ حج کی ادائیگی کے بعد بھی وہ حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔